بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. لیکن اما بعد، آج جناب گورنر صاحب اور معزز حاضرین، اساتذہ کرام اور میرے بہت ہی عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس گورنر ہاؤس میں بارہا مختلف ادوار میں آتا رہا ہوں، اور یہ پہلا وہ ہاؤس ہے جس میں سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم یہاں پر مقیم رہے، اور اس کے بعد متعدد صدر اور پر بہت سے گورنر آتے رہے، اور تقریباً ہر دور پہ میرا کسی نہ کسی حوالے سے گورنر ہاؤس آنا رہا ہے. لیکن وہ ہمیشہ ایک انفرادی ملاقات کی حد تک، اور میں نے کبھی خود سے خواہش ظاہر نہیں کی کہ میں گورنر ہاؤس جا کر دیکھوں، گورنر ہاؤس میں جا کر گورنر صاحب سے ملاقات کروں. لیکن یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ گورنر صاحب کئی مرتبہ میرے پاس تشریف لائے اور اپنے کچھ کارگزاریوں کا ذکر فرمایا. ہر ایک آدمی اپنے جب کسی منصب پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے کارگزاریاں کو تب کچھ بیان کیا کرتا ہے، لیکن انہوں نے جو باتیں بیان کی اور میں نے ان سے سنی وہ اتنی انقلابی نوعیت کی تھی کہ میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ میں خود اپنی آنکھوں سے جا کر وہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں یہ توفیق بخشی، اور آج یہ نظارہ میرے سامنے ہے. حالانکہ بظاہر یہ کوئی شیڈولڈ سیشن نہیں ہے آپ نے بتایا، بلکہ یہ صرف جو طلباء یا طالبات کوئی سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے آنا چاہتی ہے تو ان کے لیے ہو رہا ہے. جو اسکیڈول سیشن ہوگا یقیناً اس سے کہیں بڑا زیادہ ہوگا. زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ کہ پورا بھرا ہوا ہوتا ہے ماشاء اللہ. یہ اس طرح کسی زمانے میں ہم اپنے تاریخ میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری تاریخ اس حوالے سے بھری ہوئی ہے کہ ہمارے حکمران، جن کی سب سے اعلیٰ مثال خلفائے راشدین ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے پاس کوئی گدھا یا کتا بھی مرتا ہے تو مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تمہاری حکومت کے دوران یہ واقعہ کیسے پیش آئے. اور اس کی وجہ سے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں چکر لگا کر دیکھا کرتے تھے کہ کون کس حالت میں ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق ہمارے گورنر کامران رسولی صاحب کو بخشی کہ انہوں نے اس روایت کو یہاں زندہ کرنے کی کوشش، اور عام آدمی اور ان کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں، عام آدمی اور حکمران کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں، ان فاصلوں کو انہوں نے توڑا، اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج یہ منظر ہمارے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ جو صورتحال مجھے معلوم ہوئی کہ یہاں کا ایک خاص گیٹ ہے کہ جو 24 گھنٹے کھلا ہے، اور کوئی بھی شخص وہاں پر آئے اور اپنی کوئی فریاد لے کر آئے، اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئے، تو اس کو سنا جاتا ہے اور اس کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی
کوشش کی جاتی ہے. اور یہ جو بڑا ایک اہم کام ہے جو نوجوانوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ ایک تو کوئی اگر آدمی سوال کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا تو آپ اس کے لیے کوئی انتظام ایسا فرماتے کہ اس کا مستقل ذریعہ آمدنی بن جائے. اس کی متعدد نظیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود ہیں. اور دوسرا آپ کی ہر ایک اپنے تمام صحابہ کرام کو یہ تاکید تھی کہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مفید بناؤ, دوسروں کے لیے مفید بناؤ. اور قرآن کریم نے بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین وہ امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے, لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی. تو آپ نے مختلف ایسے اعمال کا ذکر کیا جو بڑے نیک اعمال ہیں اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے جنت کے وعدے فرمائے ہیں. صاحب کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ بھی جنگل تھا. یہاں بڑی بڑی 6 فٹ لمبی جھاڑیاں تھی. اور جب ہم نے پہلا اسٹارٹ لیا تو ہماری 3 دن میں جو سرجیا رجسٹریشن میں 5.5 لاکھ 5.5 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن ہوئی. اور پھر ہم نے ٹیسٹ کا سلسلہ شروع کیا اور پورے 5.25 لاکھ لوگوں نے گورنر ہاؤس آ کر ٹیسٹ دیے. اور پھر 50,000 ہمارے بچے بچیاں بہنیں بھائی اس میں جنہوں نے آن سائٹ کے لیے کوالیفائی کیا وہ آج پچھلے 8-9 مہینے سے یہاں پڑھ رہے ہیں. ایڈوانس کورسز کیے جا رہے ہیں. بہت سارے بچیوں کی انکم شروع ہوئی اور اس میں 1 روپیہ بھی یہاں سارے بیٹھے ہیں ہم نے کبھی ان سے چارج نہیں کیا, نہ گورنمنٹ آف سندھ سے لیا ہے نہ گورنر ہاؤس کا 1 روپیہ ہے. یہاں 24,000 اسکوائر فٹ کا یہ فلور ڈالا گیا, یہ مارکی یہاں ہم نے لگائی, سارے یہ کمپیوٹر لیب لگی ہوئی ہے. کوشش یہ تھی کہ ان بچوں کو جو کچھ بننا چاہتے ہیں, کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری حکومتوں نے ان کے لیے کوئی ایسے وسائل نہیں رکھے کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے. اور جو معاشی بحران اس شہر کا ہے, اس ملک کا ہے, اس کو دیکھتے اور سمجھتے ہوئے ہم نے IIT کے اس کورسز کا انعقاد کیا. اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے یہ اس جھاڑیوں اور جنگل میں ایسا سما بنا دیا. اور ہم نے پھر یہاں IIT گیٹ سندھ, جو کبھی کوئی کہا کرتا تھا کہ ہم دیواریں توڑ دیں گے, آپ مسکرا رہے ہیں اور سمجھ گئے کون کہتا, تو وہ ہم نے واقعی آپ سب نے دیکھا کہ دیوار توڑ کر یہاں گیٹ بنایا. اور اس گیٹ سے جو اس شہر کے عوام ہیں, لوگ ہیں, ان کو یہ آنرشپ دی کہ یہ گورنر ہاؤس آپ کا ہے اور آپ یہاں آ کر تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں, گورنر ہاؤس آ کر دیکھ بھی سکتے ہیں. اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے اور جو سر ضیاء ہے, ان کی جو فیکلٹی ہے, ٹیچرز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان بچوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں, ان کو IIT سکھا بھی رہے ہیں. اور میرا الحمدللہ یہ ماننا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ سر ضیاء بھی مجھے اس میں سیکنڈ کریں گے, کہ یہ بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ جب یہ کورس کمپلیٹ ہوگا, ایک تو ان کو کراچی یونیورسٹی کا ڈپلومہ سرٹیفکیٹ ملے گا, اور گوگل والے بھی ان سے ٹیسٹ لیں گے, گوگل سرٹیفیکیشن بھی ہم ان کو فری کرا کے دیں گے. اور پھر یہ 50,000 بچے, میرا ماننا ہے کہ ملینز آف ڈالرز جو ہے اس پاکستان میں لے کر آئیں گے, اور خود بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر $10,000 مہینہ کمائے گا, پھر $15,000 مہینہ کمائے گا. اور میں آپ کو یہ یقین سے بتا رہا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کی اپنی گاڑی ہوگی اور اپنا گھر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہم نے ان کو حوصلہ کریں, کیونکہ ایک بات ضرور ذہن میں آپ بچوں نے رکھنی ہے. ایک چیز ہے نا, اس کو ہم اسکلز کہتے ہیں, کہ آپ نے سب کچھ سیکھ لیا. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ اگر ایک رنگ میں 2 باکسرز لڑ رہے ہیں اور ایک گر جاتا ہے زمین پہ تو اس کی اسکلز گر گئی. لیکن سوچو اگر وہ کھڑا ہو کر
وہ فائٹ جیت جاتا ہے تو اس کا مطلب ول جیت گئی ہے. تو آپ نے اپنی ول کو مضبوط رکھنا ہے, ہمت نہیں ہارنی, یہ نہیں سوچنا کہ معاشی بحران ہے تو ہم گر گئے ہیں. نہیں, اسی حالات میں کھڑے ہو کر آپ نے یہ جنگ جیتنی ہے, اور آپ نے وہ بننا ہے جن کی ہم پھر مثال دے سکیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کر. ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا شامل رہے گی, اور وہ دن دور نہیں ہوگا, کیونکہ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر ترقی کر سکے. اور آج میرے لیے اس 2 سالہ جو میرا یہاں ٹائم گزرا ہے, اس میں میرے لیے آج اعزاز کی بات اس لیے ہے کہ آج ہمارے درمیان مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب موجود ہیں, اور ان کا آنا ہمارے لیے ایک ایسی راہ ہموار کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ جن لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں, اور مجھے آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے تھے پاکستان, ان سے میں نے جب پوچھا کہ آپ پاکستان میں کس شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ متاثر ہوا, ان سے مجھے سیکھنے کو ملا ہے. تو آج ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود ہے, تو میں تقی عثمانی صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ اس بات کریں, ان بچوں کا حوصلہ بڑھے تاکہ اور ہمت سے اور حوصلوں سے ہم آگے بڑھ سکیں.